7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قرارداد پاس کی، قانون بنایا، آئین کا حصہ بنایا اس بات کو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کہنے والے، مصلح کہنے والے قادیانی، مرزائی اور لاہوری گروپ کافر ہیں۔ یہ ایک بڑی تاریخ ساز یہ قرارداد تھی جس کو قائد اہل سنت حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ اس پر پارلیمنٹ میں طویل بحث ہوئی، کئی ماہ اس پر لگ گئے، یہاں تک کہ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو اپنا موقف پیش کرنے کے لیے بھی پارلیمنٹ میں آنے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے اور ان کے دلائل سننے کے بعد ان کا رد کیا گیا، اور قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھرپور موقف پیش کیا، تحریک چلائی، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا پاکستان میں، اور اس تحریک کی بنیاد میں جہاں علماء کا، بزرگوں کا عظیم کردار ہے، وہاں ملت اسلامیہ کے بزرگوں کی، اسلاف کی عظیم الشان تاریخ بھی ہے، اور اس تاریخ کا آغاز چند سو سال پہلے نہیں ہوا، بلکہ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور سے اس تحریک کا آغاز ہوا ہے۔ ہر دور میں صحابہ نے، علماء نے، مشائخ نے، خلفاء نے اس پر کام کیا، اور یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور آج کے دور میں جب اس مسئلہ کو ہمارے کچھ لوگ سیاسی کہہ رہے ہیں اور سیاسی باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی خاطر سب سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، سب سے زیادہ صحابہ، یہ کوئی اختلافی بات نہیں، متفقہ بات ہے۔ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ظاہری حیات طیبہ میں جتنے غزوات ہوئے، خلفاء کی زندگیوں میں جتنے غزوات ہوئے، ان سب میں سے جنگ یمامہ کو الگ کر دیں اور ساری جنگوں کے مسلمانوں کو جو شہید ہوئے، تمام شہداء کو آپ کاؤنٹ کر لیں تو وہ تعداد نہیں بنتی جو صرف جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد ہے۔ اور جنگ یمامہ خالص ختم نبوت کے مسئلہ پر لڑی گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جنگ لڑی گئی۔ اور یہاں پر ایک اور بات بڑی اہم ہوگی کہ اس دور میں صحابہ میں یہ مشاورت ہوئی کہ یار جو بزرگ صحابہ ہیں نا، ان کو ہم جنگوں میں نہیں بھیجا کریں گے، یہ نشانیاں ہیں، یہ ہمارے بزرگ صحابہ، خاص بدری صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، ان کو دیگر غزوات میں، دیگر جنگوں میں ہم جہاد کے لیے نہیں بھیجیں گے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ان سے ہم اکتساب فیض کرتے ہیں، اور پرانی یادیں، یہ سابقون ہیں، سبقت لینے والے اسلام میں، یہ پرانی یادیں ہیں، ہم ان سے دیگر ذرائع سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، تو یہاں ہم جنگوں میں ان کو نہیں بھیجیں گے۔ لیکن جنگ یمامہ میں بدری صحابہ بھی گئے، انہوں نے بھی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بعض روایت کے مطابق 1400 سے زائد صحابہ شہید ہوئے، ان میں 700 ایسے صحابہ تھے جو قراء تھے، کثیر تعداد میں ایسے صحابہ تھے جو حفاظ تھے، قراء تھے۔ ہمارے ہاں جب کسی حافظ قرآن کا تصور ذہن میں آتا ہے تو خیال یہ آتا ہے کہ ایسا شخص جس نے قرآن کریم حفظ کیا۔ ہمارے ہاں حافظ کا یہی معنی ہے، جس نے حفظ کیا ہے لیکن معنی کو نہیں جانتا، فہم کو نہیں جانتا۔ لیکن جب
صحابہ میں کسی حافظ کا ذکر ہو نا کہ یہ حافظ صاحب تھے، یہ صحابی، تو وہ صرف حافظ نہیں تھے بلکہ عالم قرآن تھے، شیوخ القرآن تھے۔ آج کے دور میں کوئی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو، بڑے سے بڑا شیخ القرآن ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، مجتہد ہو، فقیہ ہو، وہ ایک صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ حضور غوث اعظم نے تو بڑی خوب بات کہی۔ آپ کہتے ہیں مجھ جیسے ہزاروں سینکڑوں بھی صحابی نے جس گھوڑے پر سفر کیا نا جہاد کے لیے، اس گھوڑے کی نکیل میں جو گرد ہے وہ مجھ جیسے سینکڑوں ہزاروں سے افضل ہے۔ تو یہ مقام تھا ان صحابہ کا جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ صرف ختم نبوت۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آخری نبی ماننے سے انکار ہو رہا تھا وہاں پر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ایک مسلک ہے، یہ بھی ایک فرقہ ہے، جیسے سب فرقوں کو آزادی ہے، جیسے سب مسالک اپنی بات کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ بھئی یہ فرقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں جتنے بھی مسالک ہیں، کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آخری نبی ماننے سے انکار نہیں کرتا۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے پر سینکڑوں ہزاروں اختلافات کے باوجود تمام مسالک متحد ہیں، تمام مسالک اس مسئلہ پر متفق ہیں کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، اور ہم انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ ایسا ملک جس ملک کی بنیادوں میں لاکھوں مسلمان شہیدوں کا خون ہو، جو ملک اس بنیاد پر حاصل کیا گیا ہو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وہاں پر ایک سیکولر سٹیٹ بنانے کا تصور فروغ پایا جائے، اس کی اجازت یہاں پر نہیں دی جا سکتی، ورنہ ان لاکھوں شہیدوں کی روحوں کو آپ کیا جواب دیں گے؟ فنڈامنٹلزم کا الزام لگا دینا، بنیاد پرست ہونے کا الزام لگا دینا، ایکسٹریمسٹ ہونے کا، متشدد ہونے کا الزام لگا دینا بڑا آسان ہے، لیکن آپ پاکستان کے آئین سے تو غداری نہیں کر سکتے۔ کم از کم اس کو تو سامنے رکھے۔ جب ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں تو ہم پر یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ اس ملک کی آئیڈیالوجی، اس ملک کا آئین وہی ہوگا جو اسلام کے مطابق ہوگا، اور اس ملک کا آئین کہتا ہے کہ جو نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ مختصراً چند احادیث عرض کر دیتا ہوں۔ قادیانیوں کے بڑے دلائل بیان ہوتے ہیں، اپنا ٹی وی چلا رہے ہیں، وہ چینلز یوٹیوب پر چلا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بہت انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، ان کی طرف سے بڑا خرچ ہو رہا ہے، لیکن ان کے دلائل عقلی دلائل ہوتے ہیں۔ عقلی دلائل جتنے مرضی مضبوط ہوں، قرآن و حدیث کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے مضبوط شے قرآن ہے یا حدیث مصطفیٰ ہے، اجماع امت ہے، یہ مضبوط چیزیں ہمارے لیے بنیادیں ہماری یہ ہیں۔ تو ان سے ٹکرانے والی جتنی مرضی مضبوط دلیل ہو، اس کو ہم پائے حقارت سے ٹھکرا دیں گے۔ مثلاً میں مرزا مسرور کا ملعون کا میں نے کلپ سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ کیسے مولوی لوگ ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ کوئی نبی آ سکتا ہے آج، تو یہ کہیں گے وہ جو گزرا ہوا ہے، وہ جو پہلے آیا تھا وہ تو دوبارہ آ سکتا ہے، نیا کوئی نہیں آ سکتا۔ یعنی بنی اسرائیل میں سے کوئی آ سکتا ہے تو امت محمدیہ میں سے کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ سکتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اس پر احادیث ہیں، وہ دنیا میں آئیں گے دوبارہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ان کو تو مان رہا ہے جو بنو اسرائیل میں سے ہیں، اور جو حضور کی امت میں سے ہے اس کو یہ نہیں مان رہے۔ تو اس پر وہ دلیل یہ پیش کر رہا تھا کہ جب حضور کی امت جو ہے وہ تو افضل ہے بنی اسرائیل سے، تو بنی اسرائیل سے اگر آ سکتا ہے تو امت محمدیہ میں سے کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ دلیل تو ہے، لیکن یہ عقل کی دلیل ہے، عقلی دلیل اپنے ذہن سے، اپنے مائنڈ سے بنائی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس اتباع کے لیے عقل نہیں ہے، ہمارے پاس اتباع کے لیے قرآن ہے یا حدیث مصطفیٰ ہے۔
قرآن کریم کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ قرآن اس مسئلے کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے رسول مکرم ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، صرف عرب والوں کے لیے نہیں، صرف پہلی صدی کے لوگوں کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دینے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سب کی طرف بھیجا ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے خوبصورت عالی شان محل بنایا، بڑا خوبصورت حسین محل ہے، لوگ اس کو ہر طرف سے آ کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑا پیارا ہے، لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ ابھی رکھنے والی باقی ہے، انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں۔ سب دیکھنے والے اس کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہاں سے مکمل نہیں ہے۔ فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، یہ صحیحین کی حدیث ہے۔ فرمایا وہ آخری اینٹ، قصر نبوت کو مکمل کرنے والی وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ حضور واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ آخری نبی اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا کر بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 وجوہ سے سب نبیوں پر فضیلت دی، 6 خوبیاں مجھے ایسی عطا فرمائیں جو دیگر انبیاء کو نہیں دی گئیں۔ فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے، حضور مختصر بات میں طویل مفہوم بیان کر دیتے ہیں۔ فرمایا جوامع الکلم مجھے عطا فرمائے گئے، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے روب، آپ کا روب کفار پر دبدبا بیٹھ جاتا تھا، اس کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا، گزشتہ امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، امت مصطفیٰ میں حلال کر دیا گیا۔ تمام روئے زمین کو میرے لیے آلائے طہارت بنا دیا گیا۔ حضور کی امت کو یہ اعزاز نصیب ہوا، پانی میسر نہیں ہے، مٹی سے تیمم کر لو، پاکیزگی مل جائے گی۔ تم پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہو، غسل نہیں کر سکتے، غسل ٹوٹا ہوا ہے، پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہو، پانی ہے نہیں، یا تم استعمال نہیں کر سکتے، عذر ہے، بیماری ہے، مٹی سے تیمم کر لو، تم پاک ہو جاؤ گے۔ فرمایا یہ میری خصوصیت ہے، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے۔ اور فرمایا مجھ پر نبیوں کو ختم کر دیا گیا، نبوت ختم کر دی گئی۔ نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں، اور اس پر سینکڑوں احادیث ہیں۔ قرآن کریم کی کثیر آیات اس مسئلہ کو بیان کر رہی ہیں، اور سینکڑوں احادیث اس مسئلہ کو بیان کر رہی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمارے سامنے کوئی اپنی عقل سے جتنے مرضی دلائل دیتا رہے، ہم ان دلائل کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنی زبانوں کو خاموش کر لیا ہے حضور کے ارشاد کے سامنے، ہم نے اپنے سر کو جھکا لیا ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ اب آئیے اس دلیل کی طرف جو وہ دلیل دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آ سکتے ہیں تو امت محمدیہ میں سے ایک شخص کیوں نہیں نبی آ سکتا؟ بھئی امت محمدیہ میں سے یا کسی بھی امت میں سے کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ اپنی نبوت کا اظہار نہیں کریں گے، وہ لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو وہ یہی کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا ہے، حضور نے صحابہ کو بتایا، صحابہ وہ کیسا وقت ہوگا، وہ کیسا سما ہوگا جب ابن مریم زمین پر آئیں گے، ابن مریم یہاں پر آئیں گے اور امامت کروانے والا تم میں سے ہوگا، میرے امتیوں میں سے امام ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام میرے امتی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کی اتباع کریں گے۔ لہٰذا میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، کبھی اپنی اپنی سیاست سارے کریں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے،
اگر کبھی غرض ہوگی تو اظہار بھی کریں گے، سیاست سے اتنے بھی دور نہیں ہیں ہم، کبھی غرض ہوگی تو اظہار بھی کر دیں گے، لیکن جو سیاست ہے کرتے رہیں، پر اس مسئلہ کو سیاسی ایشو نہ کہیں۔ ختم نبوت پر بات کرنے والوں کو آپ بنیاد پرست یا متشدد کہہ کر اس مسئلہ سے نظر نہ ہٹائیں۔ اس مسئلہ کی بنیاد میں لاکھوں شہیدوں کا خون ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے، اس مسئلے پر آپ کسی کو خرید بھی نہیں سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضور قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیشکش کی گئی، میں وہ بیان کر چکا ہوں۔ اس دور میں 50 لاکھ پیش کیا گیا، 1974 کی بات کر رہا ہوں، 50 لاکھ پیش کیا گیا لاہوری گروپ کی طرف سے کہ جناب ہم تو اس کو نبی نہیں کہتے، ہم مرزے کو نبی نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں وہ مصلح تھا، مجدد تھا، اصلاح کرنے والا تھا۔ تو آپ جو ترمیم آپ نے پیش کی ہے، جو قرارداد آپ نے پیش کی ہے، اور جو قانون آپ بنا رہے ہیں، قادیانیوں کو بھی آپ کافر قرار دے رہے ہیں اور لاہوری گروپ کو بھی، ہمیں بھی کافر قرار دے رہے ہیں، تو لاہوری گروپ یہ لفظ بیچ میں سے نکال دیں، یہ 50 لاکھ قبول کریں، اور بہت سارے دین کے آپ کام کر رہے ہیں، کئی ادارے بنا رہے ہیں، کئی مصارف پر خرچ ہوگا، دین کا کام کریں، آپ کی معاونت ہوگی۔ ٹھوکر مارتے ہوئے کہا ہمیں خریدنے آئے ہو، ہمارا سودا تو کب کا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ تو امت محمدیہ اس مسئلے پر کبھی بکھرنے والی نہیں ہے انشاءاللہ، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا وقت آ گیا کہ ہم ناموس رسالت، حضور کی ناموس، حضور کی عظمت اور ختم نبوت کے مسئلے پر کمپرومائز کرنے والے ہو گئے نا، تو پھر ککھ نہیں بچے گا، پھر کچھ نہیں بچے گا۔ اقبال نے بڑی خوب بات کہی تھی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے، پھر خاک کا ڈھیر رہ جائے گا۔ اللہ اس وقت سے ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے جیتے جی ایسا وقت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کی ناموس کی خاطر اور ختم نبوت کی خاطر جان قربان کرنے والا جذبہ عطا فرمائے۔ آج یوم ختم نبوت ہے، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ مسئلہ سمجھائیں اور انہیں بتائیں یہ قادیانی ناسور کس طرح ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور کس طرح آپ کو ایک مسلک ڈکلیئر کر کے دیگر مسالک کی طرح یہ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں کوئی ایک اچھا دکاندار ہو نا، اچھی بکری ہو رہی ہو اور مال اس کا پورے شہر میں دور دراز تک جانے والا ہو، اس کے نام پر کوئی اور دکان بنا لے تو وہ کیا کرتا ہے؟ لکھ دیتا ہے ہماری کوئی اور برانچ نہیں ہے، عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کرتا ہے جناب یہ ہمارا نہیں ہے، لیکن ہم میں سے خود کو ثابت کر رہا ہے۔ ایسے ہی قادیانی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کا لیبل استعمال کر کے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، اور یہ اعلی کار کفار یہود و نصارہ کے ہیں۔ لہٰذا اس مسئلہ پر متحد رہنا بہت ضروری ہے، اور اس مسئلہ پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت اور عشق کی وارفتگی ہونا بہت ضروری ہے۔ میں اللہ تعالی ہم سب کو حب رسول نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔